نذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل من آيات إلا تخويفا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب العزة يا إلهي لا يطلع على أمتي أحد غيري. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام دوست احباب، آج کا جمعہ مبارک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بڑے عظیم ترین معجزہ معراج کے حوالے سے ہم اس میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے جس سے ہم نے سبق بھی حاصل کرنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر اللہ کا شکر بھی کرنا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک کا ہے، اور اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا معجزہ معراج شریف کا ہے. یہ اپنی کئی جہتوں سے مختلف ہے، نمایاں ہے، ممتاز ہے، مکرم و محتشم اور مشرف ہے. اس کی شان ایسی کہ انسانی عقلیں صرف اس کے بارے میں غور کریں تو دنگ رہ جائیں اور تھک کر رہ جائیں. کیوں نہ ہو کہ انسان آج ترقی کی انتہا پر ہے مگر پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکا. ترقی کی تمام تر اس نے کوششیں کرنی ہیں، کچھ نہیں پیچھے چھوڑا ہوا، لیکن ترقی جہاں اس نے کی، سالوں کا سفر مہینوں میں سمیٹا، مہینوں کا سفر ہفتوں میں سمیٹا، ہفتوں کا دن اور دنوں کا گھنٹوں میں سمیٹ ڈالا. اتنی ترقی اور قوت کے باوجود آج انسان پھر بھی عاجز ہے کہ وہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اور طاقت اور ذہنوں کا استعمال کر کے پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچ بھی نہیں سکتا. آسمان پہلا کوئی یہ چھت پر تھوڑا ہے کہ اس چھت پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھے رہا آسمان کو چھو لیا. نہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان پورا کا پورا عاجز ہے، پوری سائنس عاجز ہے، پورے فلسفے عاجز ہے. مگر میرے کریم مولا علیہ السلام عجیب ذات ہے. سفر کا پہلے سے پتا تھا میں نے سفر پہ جانا ہے، سفر کا پہلے سے پتا تھا رب نے سفر کرانا ہے، لیکن حبیب نے ایک دفعہ بھی فکر نہ کیا. کسی بھی ذخیرہ حدیث میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ معراج پہ جانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے ہو کہ میں نے اتنا طویل سفر کرنا ہے
कैसे करूंगा, किस तरीके से होगा, कितने अरसे का होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कोई हदीस पाक नहीं। क्यों कि हबीब की जात जानती थी सफर जितना भी हो, कराने वाला जब रब है तो फिर परेशानी है, फिर मसाइल नहीं। जब कराने वाला हमारा रब है तो अब इसमें रुकावट नहीं, इसमें नामुमकिन का कोई जवाब नहीं, बल्कि जब कराने वाला मेरा रब है और करा जिसको रहा है वो उस रब का सबसे महबूब हबीब है, तो फिर मेराज भी होगी, मेराज का सफर भी होगा, उसके तमाम तकादुसात भी होंगे, उसके तमाम पहलुओं पर नजर भी होगी, तमाम तकाजे पूरे होंगे और रब्बे जलाल से मुलाकात भी होगी, फिर पलट कर दुनिया में भी है। सब कुछ हबीब को पता, लेकिन एक बात भी नहीं कहा कैसे होगा, क्यों होगा, कितनी देर में होगा। ऐसा जब हबीब ने नहीं सोचा, आज उम्मती क्यों सोचने लगी किया कैसे हो सकता है इतना तवील सफर, उम्मती सोचता है ये नहीं हो सकता, इतना तवील सफर उम्मती सोचता है, थोड़ी सी देर में इतना तवील सफर हो गया, कैसे ये मुमकिन है, ये उम्मती सोचना है, जिसने किया उसने नहीं सोचा, आज उम्मती सोच रहा है। ये जहन में रख ले, आज इस बारे में जो सोच आती है, अगर सोच ही ना सोचे कोई शख्स तो फिर ये मौजज़ा ही नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि मौजज़ा होने के लिए शर्त है कि अकल उसके सामने घुटने टेक दे, अकल आजिज़ आ जाए, अकल थक जाए, अकल उसके बारे में सोच सोच कर हार जाए, तो फिर समझ जाओ कि वो मौजज़ा है। और जब मौजज़ा ऐसा है तो फिर समझ लेना चाहिए कि जो एतराज़ होते हैं ये उस मौजज़े के हक और सही होने के नबी करीम अलैहिस्सलाम को बड़े मौजज़ात में से दूसरे नंबर का बड़ा मौजज़ा है कुरान पाक, पहला सबसे बड़ा मौजज़ा, और मेराज शरीफ दूसरा बड़ा मौजज़ा, जिसमें मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने सफर फरमाया, ऐसे नाज के साथ सफर किया, ऐसे रौब के साथ सफर किया, ऐसे तकद्दुस के साथ सफर किया, सारी बुलंदियों को अपने कदमों से छू डाला, सारी बुलंदियों को तय कर डाला, लेकिन हबीब अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा पर कदम पर दिया एक असर तक नजर न आया, और बता दिया ये कमाल इंसानियत फकत रब के करम से है। इसीलिए दूसरा रब करीम ने कलाम के शुरू होते फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो सैर करा रहा है अपने यार को। लोगों जहनों को साफ कर लो, तुम्हारा जहन कहता है सफर नहीं हो सकता, अगर वही सफर रब कराए तो फिर शक खत्म कर लो। तुम कहते हो इतने कम वक्त में सफर नहीं हो सकता, वही सफर अगर रब कराए तो फिर ख्यालात में तगय्युर आना चाहिए। अगर तुम कहते हो एक इंसान इतना तवील सफर अकेला अपनी जिंदगी में कैसे कर सकता है, अगर वही सफर रब कराए तो फिर अपने जहनों को साफ कर ले, क्योंकि रब करीम की कमजोरियों से पाक है जो तुम समझते हो। रब चाहे तो करा दे, रब चाहे तो कर सकता है, रब चाहे तो तुम्हें अपने रात में बिस्तर पे लेटे हुए अपने अर्श का तवाफ करा दे, रब चाहे तो ज़मीन के किनारे पर तुम्हें सोए हुए को ज़मीन के दूसरे किनारे की खबर और सैर अता कर दे। अगर वो यह कुछ करने पर कादिर है, जब तक तू बेवजू सो रहा है, जब तक तू गुनाह करके सो रहा है, जब तक तू नापाक बिस्तर पे सो रहा है, जब तक तू ज़मीन के फर्श पर है, जब तक तू उम्मती है, जब तक तू गुनाहगार है, जब तक तू नाफरमान है, अगर तेरी रूह की परवाह इतनी है कि सब गुनाहों की आलाइशों के बावजूद ज़मीन के एक किनारे पर रहकर दूसरे किनारे पर तू जा सकता है, और तू बिस्तर से हिला भी नहीं, बिस्तर से हटा भी नहीं, बिस्तर से गायब हुआ भी नहीं, बिस्तर से चला भी नहीं, तू बिस्तर पर ही है, ज़माने भर को सैर कर आया, तुझे इस पर हैरत नहीं। तो वो अजीम हस्ती जिसे जाते मुस्तफा कहा जाता है, वो अजीम जात जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, वो अजीम यार जिसे हबीबुल्लाह कहा जाता है, अगर वो इतना तवील सफर कर आए तो एतराज क्यों करते हैं, तो फिर शक क्यों करते हैं, तो ये मसाइल क्यों बनाते हैं। मानना चाहिए कि ज़ात मुस्तफा अलैहि तहियत व सना ने वो सफर व हुस्न खूबी फरमाया,
اب لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے، مسائل بنانے شروع کر دیے، فلسفیوں نے اپنی جہتیں قائم کی، صرفیوں نے اپنی جہتیں قائم کی، بلیغ لوگوں نے اپنی جہتیں قائم کی، میتھمیٹکس والے ریاضی دانوں نے اپنی جہتیں قائم کی۔ ہر ایک اس بات پر آ کر حیران ہو گیا کہ ہم جتنا آگے جاتے ہیں جہاں کھلتے چلے جاتے ہیں، جتنا آگے دوڑتے ہیں اتنی مسافتیں، اتنی کائنات کی گتھنی اور سلجھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج سائنس گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جب چاند کے ٹکڑے ہونے کا آج سے کئی صدیاں پہلے اعلان دنیا کے اندر کیا گیا تو ہر ایک نے، اہل کفر، بد باطن، کمزور عقیدے والوں نے انکار کیا کہ چاند پر جا کوئی نہیں سکتا، چاند کے ٹکڑے کوئی نہیں کر سکتا، چاند کو دو حصوں میں دو پارا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب سائنس کا پلوٹو 1 اور 2 امریکہ کے ناسا نے بھیجا تو دنیا نے دیکھا ان کی رپورٹ کو جو انہوں نے باہر سے بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند پر ایک بہت بڑا سیاہ نشان دیکھا، لائن دیکھی، اور ہم اس نقطے پر اور اس نہج پر، منہج پر پہنچے۔ ہم نے یہ تجزیہ کیا جو مسلمانوں کا نبی 14 صدیاں پہلے فرما دیا کہ میں نے اشارے سے چاند کو توڑا ہے، یقیناً وہ سچ فرما دیا۔ عزت خدا کی قسم، ہم نے چاند پر وہ نشان دیکھے جو چاند کے ٹوٹنے پر چاند کے اندر پڑے تھے، چاند کے سینے پر پڑے تھے۔ مسلمانوں کا نبی سچ فرما دیا۔ جب انگریز نے آ کر خبر دی، ہمیں اس وقت یقین ہوا کہ ہاں یقیناً حبیب کا اشارہ ہوا تھا، چاند 2 لخت ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں اس وقت سے پہلے یقین نہیں تھا، تمہاری عقل نہیں مانتی تھی، تو اس بات کا انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں چاند ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ چاند ٹکڑے ہوا، آپ نے مانا، ہم نے مانا، سب نے مانا۔ اس وقت البتہ مانا جب انگریز نے ہمیں بتایا کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں ٹوٹے چاند کے نشانات۔ ہماری عقل صرف ان کے پیچھے چلنے کے لائق ہے، ہماری عقل صرف ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ ہم کاش کے قرآن پاک کے دامن سے جڑے، قرآن کی سچی خبریں سنیں، قرآن کے اندر غوطہ زنی کریں۔ قرآن ہمیں راز کھول کر دیتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بھی بتاتا ہے، موجودہ حالات کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ربانی ہے جو مستقبل کی بھی خبریں عطا کرتا ہے۔ قرآن نے بتایا، ہم نے سیر کرائی اپنے یار کو۔ جب قرآن نے فرما دیا تو اس کے اندر جھوٹ کیوں تلاش کرتے ہو؟ اس پر لیل و لعب کیوں کرتے ہو؟ اس پر بہانے اور ہیلے کیوں بناتے ہو؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ صبر ناراض ہوا تو پھر ہوا، رب نے کرایا تو پھر کرایا، حبیب نے کیا تو کیا۔ کتنا طویل کیا، نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا، کس صورت میں کیا یہ بھی کہیں نہیں بتایا گیا۔ کچھ کیفیتوں کا تذکرہ قرآن نے، حدیثوں نے بیان کیا، وہ کیفیت علماء کرام مختلف لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے، زمانے کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن نے بھی نہیں بتایا کتنا سفر تھا، کیونکہ اگر قرآن یہ کہتا کہ اتنے کروڑ مربع میل تو عقل پھر حیرت میں جاتی کہ اتنے کروڑ میل کا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن اگر کہتا ہے اتنے عالم کی سیر کی تو جس نے دیکھا ہی دنیا کا عالم ہے، اسے خبر نہیں اگلے عالموں کی، تو اس نے پھر انکار کرنا تھا۔ خالق کائنات نے ساری وضاحت اس لیے نہیں کی کہ معراج کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر قدم پر مصطفیٰ کے معجزات نمودار ہوئے۔ ایک معجزے کا انکار دنیا کرتی ہے، کتنے معجزات کی تفصیل رکھ دی جاتی۔ ایک تو قرآن بہت لمبا چوڑا ہو جاتا، دوسرا پھر لوگ بہت سے اختلافات، بہت سے اعتراضات ایک ہی معجزے پر قائم کر دیتے، اور ایک چیز پر جب بہت سے اختلافات آ جائے تو وہ چیز اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ خالق کائنات نے ہر چیز کی وضاحت نہیں فرمائی، بس اتنا فرمایا معراج ہم نے اپنے یار فرات کے قلیل حصے میں کرائی۔ اب امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مان لے اس بات کو کہ حبیب علیہ السلام نے معراج فرمائی۔ معراج کس طرح کا احتشام سے کی، لاکھوں سال تک جبریل علیہ السلام نے عبادتیں کی۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل کیا چاہتے ہو؟ عرض کی میرے اللہ کے یار کی معراج کی رات سواری کی رکاب ہاتھ میں تھامنا چاہتا ہوں، اس کی لگام کو، اس کی رکاب کو ہاتھ سے تھامنا چاہتا ہوں، یہ اعزاز مجھے عطا کر دے۔
لاکھوں برس کی عبادت جبریل کی کے بدلے میں خالق کائنات نے جبریل کو تحفہ عطا دیا کہ چل میرا یار سفر کے لیے نکلے گا تو اس کی سواری کی لگام کو ہاتھ لگا لے. جبریل علیہ السلام نے نکیلے براق کو پکڑا. ایک ہوتی ہے لگام جو منہ میں ڈالی جاتی ہے, ایک ہوتی ہے رکاب جو اس کے ساتھ بندھی ہوتی ہے پیچھے گھوڑے کے اوپر یا ریڑی کے اوپر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اسے لگام کہتے ہیں. جو بڑا سا پٹا سا رسا سا ہوتا ہے اسے لگام کہتے ہیں, اور جو منہ میں ڈلی ہوتی ہے اسے رکاب کہتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے اس رکاب کو پکڑا. لاکھوں برس کی عبادت میکائیل علیہ السلام کی. خالق نے فرمایا میکائیل کیا چاہتے ہو؟ میرے اللہ تیرا یار جو عظیم ترین معجزہ معراج فرمائے گا اس کے سفر کے لیے جو سواری کا انتخاب ہوگا, میرے اللہ اس سواری کی لگام تھامنے کی مجھے توفیق عطا کر دے, یہ شرف عطا کر دے. خالق کائنات نے لاکھوں برس کی عبادات کے تقدس میں میکائیل علیہ السلام کو تحفہ دیا, میرے یار کی لگام کو ہاتھ میں پکڑ دے. میکائیل علیہ السلام لگام پکڑ کر چلتے ہیں, جبریل علیہ السلام نکیل پکڑ کر چلتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی لاکھوں برس کی عبادت. خالق نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی میرے اللہ عظیم ترین معجزہ معراج میں تیرے یار کی سواری کے ساتھ چلنے کا اور زید کو پکڑنے کا. وہ جس پر سوار بیٹھتا ہے گھوڑے کے اوپر, وہ گدا سا جو ہوتا ہے لپٹا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ سے تھامنے کی مجھے شرفیت عطا کر دے. خالق کائنات نے اسرافیل علیہ السلام کو وہ زید ہاتھ میں تھمانے کی, ہاتھ سے پکڑ کے رکھنے کی دولت عطا فرمائی, شرفیت عطا فرمائی. آپ اندازہ لگائیں یہ معجزہ معراج کتنا عظیم روح حسن اور تشک و احتشام اور اپنی رعنائی و نبعات والا ہوگا کہ جس کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلے فرشتے لاکھوں برس کی عبادات تحفے میں پیش کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں یہ مصطفیٰ کریم کی معراج کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. خالق نے پہلے ہی باشباش فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ, تاکہ وہ ذات باری تعالی ہر اس عیب اور نقص سے جو تمہارے دماغوں میں آ جاتا ہے. اللہ جھوٹ سے پاک ہے, اللہ مجبوری سے پاک ہے, اللہ پاک کسی بھی قسم کے عیب سے پاک ہے. اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر و مطلق ہے, اس کے خلاف کسی بھی چیز سے پاک ہے. اللہ رب العزت اندھے پن سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے, بیماری سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, کہیں بیٹھنے سے پاک ہے, کسی کے سامنے مغلوب ہونے سے پاک ہے. خالق کائنات ہر چیز کا قادر مطلق ہے. اس نے اعلان کر دیا سن لو, جب میں ہر عیب سے پاک ہوں تو پھر میں اس سے بھی پاک ہوں کہ اپنے محبوب کو کم سے کم وقت میں طویل ترین سفر کرا دوں. اس کی مجبوری سے بھی پاک ہوں. مجھے طاقت ہے کہ میں سفر بھی کرا دوں, سب سے طویل سفر کرا دوں اور کم سے کم وقت میں کرا دوں. آپ اندازہ لگائیں کہ آج کا جہاز جس کو آرمی استعمال کرتی ہے جنگوں کے اندر, امریکہ کا سب سے زیادہ تیز رفتار جو جہاز ہے وہ 1335 ہے. MG-35 ہے جو سب سے زیادہ رفتار والا دنیا کے اندر. 4 انجن ہے اس کے اندر یا 6 انجن ہے. ایک ہی وقت میں قوت لگاتے ہیں, کئی ہزار کلومیٹر کا سفر فی سیکنڈ کر جاتے ہیں. یہ میں نے رپورٹ پڑھی, یہ 10 سیکنڈ کے اندر کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر جائے. اتنا تیز دوڑنے والا, اور پھر اس کو مکمل اسٹیل سے تیار کیا تاکہ اس میں تیز رفتاری کی وجہ سے آگ نہ لگ جائے. آج اگر MG-35 طیارہ لمحات کے اندر کئی کلومیٹر کا سفر آنند فانند دے کر جائے, اس کو تمامنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے. اور ایک رات کے لمحے مختصر کے اندر رب کائنات, کائنات کا پالنے والا, کائنات کے عظیم ترین یار کو, اپنے پیارے محبوب کو ایک ہی لمحے کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کرا دے تو ہزاروں سوال بناتے ہیں, ہزاروں سوال. پاکستانی ٹیپو-2 جو میزائل ہے, جس وقت یہ اوپر سے واپس پلٹتا ہے, دنیا نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی ابھی جو بین البراز میں میزائل کو واپس پلٹتے ہوئے روک دے. اس کا تو رخ نہیں موڑ سکتے, اسے توڑنا اور روکنا تو بڑے دور کی بات ہے.
یہ انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا رخ نہ مڑ سکے پوری انسانیت سے، تو پھر آج انسان کیوں سوچتا ہے ذات مصطفیٰ آگ کے کروں سے، پانی کے کروں سے، برف کے کروں سے، تاریکی کے کروں سے، نوری حجابات سے، آسمانوں کے سخت ترین حجابات سے، کوئی آسمان سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی پیتل کا، کوئی زمرد کا، کوئی یاقوت کا، اس سخت ترین آسمانوں سے کیسے گزر گیا؟ اگر تیری آنکھ سخت ترین شیشے سے گزر کر اپنی نظر کو دور لے جا سکتی ہے، تو گنہگار ہے، ممتی ہے، تیری نظر اگر آئینے کے پار چلی جاتی ہے، تو پھر تو نبی کو اتنا کمزور سمجھتا ہے، رب کو اتنا عاجز سمجھتا ہے، تو اپنے یار کو مختصر سے وقت میں کائنات کی سیر کرا دے۔ آپ دوڑ لگائیں پوری زمین پر، آپ اس زمین کا کئی مہینوں میں جا کر چکر مکمل لگائیں گے، کئی مہینوں میں، جب سائیکل یا موٹر سائیکل پر چکر لگائیں، لیکن اسی سفر کو دجال ایک ہفتے میں بھی طے کرے گا، ایک ہفتے میں بھی طے کرے گا، ایک 24 گھنٹے میں بھی طے کرے گا، ایک مہینے میں بھی طے کرے گا۔ دجال شیطان ہے، دجال منکر خدا ہے، دجال خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ پوری زمین پر 24 گھنٹے میں چکر لگائے گا، اگر لگانے کی صلاحیت رکھے اور ہم مان لیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ کرے گا بھی اسی طرح، قیامت کے قریب 24 گھنٹے میں پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ اگر اس کا چکر 24 گھنٹے میں پوری زمین پہ ہو سکتا ہے، پیدل سواری پہ نہیں، جہازوں پہ نہیں، راکٹوں پر نہیں، میزائلوں پر بیٹھ کے نہیں، ہوا کے دوش میں نہیں، بلکہ پاؤں سے چکر لگائے گا پوری زمین کا 24 گھنٹے میں۔ اگر وہ سفر کر سکتا ہے تو پھر نبی کی ذات کو آپ نے کچھ حیثیت نہیں دی کہ وہ اتنا طویل سفر لمحہ مختصر میں کر لے۔ بہرحال میرا مقصود یہ نہیں جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ ہے ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام لے کر چلنے لگتے ہیں۔ خالق کائنات نے پہلے سے انتظام کرا دیا، جنتوں میں عطر چھڑکوائے، جنتوں کے حسن میں دوبالگی فرمائی، روشنی زیادہ کر دی گئی، جنتوں کے اندر صفائیاں ستھرائیاں، پردوں کے اندر چہل پہل، وہاں کی کستوری کا اندر اضافہ، وہاں کے زمرد کے نور کے اندر اضافہ، وہاں کے ایبری کے اندر اضافہ، وہاں کے تمام تر حسن و جمال کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ خالق کائنات سے فرشتوں اور حوروں نے پوچھا، اللہ آج کا منظر نرالا کیوں، آج کا جذب و احتشام نرالا کیوں، آج یہ بناؤ شگار کیوں، کس کے لیے؟ جواب آیا، آج میرا لاڈلا محبوب، آج اس کو ہم نے اپنی پوری کائنات کی سیر کرانی ہے، آج یار کو گھمانا ہے، آج یار کو تفریح کرانی ہے، آج اپنے محبوب کو ہم نے پوری کائنات کے جلووں سے سرفراز کرنا ہے، یعنی یار کو کائنات دکھانی ہے اور کائنات والوں کو یار کے نوری جلوائے انور کا رخ زیبا دکھانا ہے، ساری کائنات کو یار کے جلووں سے سرفراز کرنا ہے۔ آج ہم نے یار کو بلا کر پوری کائنات کو یار کے جلووں سے سیرا بھی دینی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں جب قحط پڑا نا، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ یوسف اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر 6 مہینے تک قوم کے درمیان میں رہنا، اپنے جلوے دکھاتے رہنا۔ میرے اللہ حکمت کیا جواب آیا، اس کی وجہ یہ ہے 6 مہینے تک ان کو بھوک اور پیاس کا تاکہ احساس نہ ہو، 6 مہینے تک ان کو بھوک نہ لگے، 6 مہینے تک ان کو پیاس نہ لگے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کی برکت سے اس زمانے کے لوگوں کے 6 مہینے تک بھوک کا احساس ختم، 6 مہینے تک پیاس کا احساس ختم۔ یہ تو احساس ہے، یہ میٹھے سے بھی، انجیکشن سے بھی اور ٹیبلٹ سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑا، اگرچہ کمال بہت بڑا نہیں، یہ تو آج کی دوائی بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہو، تیز پتی کی تیز میٹھے کی چائے پی لیں ایک کپ، آپ نے جہاں 2 روٹیاں 3 روٹیاں کھانی تھی، آپ 5 گھنٹے گزار سکتے ہیں، یعنی چائے آپ کی بھوک مٹا سکتی ہے، آپ کی بڑی طویل پیاس کو بجھا سکتی ہے۔ پتا چلا آج ایک ایٹم ایسا موجود ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ سے تیار ہوتا ہے، وہ آپ کے بھوک کے پیاس کے احساس کو ختم کر سکتا ہے۔ جب آپ کا تیار کیا ہوا نسخہ اتنا کمال رکھتا ہے تو پھر رب کا عطا کردہ حسن کتنا باکمال ہوگا۔ یہ تو حسن یوسف کا کمال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑا،
رب کریم نے فرمایا میرے موسیٰ ہم تیری قوم پر قحط ڈالنے لگے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو مسائل پریشانیاں قحط آتے ہیں نا، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ تباہیاں جو ہو رہی ہیں، یہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس وجہ سے آتے ہیں۔ سورج چاند کا گرہن لگنا ہے اسی وجہ سے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو مختصر سے ڈاکومنٹری دینے لگا ہوں۔ یہ جو زلزلہ آیا نا، یہ زلزلہ روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، وہ ہے صفا یا کوہ ابو قبیس۔ اس پہاڑ کی بنیاد پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، جیسے درخت کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں نا، اسی طرح اس پہاڑ کی بنیادیں اور جڑیں پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ خالق کائنات جب کسی علاقے پر ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ ڈالنا چاہے نا، تو پھر اس پہاڑ کو آرڈر جاری فرماتا ہے کہ پہاڑ اس علاقے کے اندر جو تیری جڑیں ہیں انہیں ہلانا شروع کر دے۔ پہاڑ کو حکم آتا ہے، پہاڑ اپنی جڑ کھینچتا ہے، اب وہ پہاڑ دوسرا حکم پاتا ہے، میرے اللہ کتنی شدت کے ساتھ ہلاؤں جڑ کو۔ یہ کپڑا ہے، یہاں سے اگر ہلایا جائے تو اس کو اثر تو ہونا ہے نا، کیونکہ اس کا ربط مکمل ایک ہے، جدھر سے بھی کھینچیں گے دوسری سائڈ کھینچنا شروع ہو جائے گی۔ خالق کائنات فرماتا فلاں علاقے میں زلزلے میں آنا ہے، تو نے اپنی شاخوں کو کھینچنا ہے، جڑوں کو کھینچنا ہے، آہستہ فلاں جگہ پر، تیز فلاں جگہ پر، محلم کے اندر نہیں کھینچنا، محلم کے باہر، یہ ہماری سرحدوں کے اندر نہیں کھینچنا، ہندوستان کی طرف جڑ کو تیز کھینچنا۔ میرے اللہ کتنی شدت سے، پھر آرڈر آتا ہے اتنی شدت سے، وہ پہاڑ پھر اپنی جڑ کو کھینچتا ہے جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، پھر وہ جڑ جب کھینچتی ہے تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر عمارتیں ٹوٹ کر بکھرنے لگتی ہیں، زمین پھٹنے لگتی ہے، دریاؤں کے دھارے بہتے ہیں، درخت گرنے لگتے ہیں، پھر حالات زندگی تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتے ہیں جب رب کا حکم آتا ہے، حکم آتا ہے جب لوگ گناہ کرتے ہیں۔ لوگ گناہ کس قدر کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے گناہ کفر و شرک میں آخر درجہ پہنچ جائے۔ اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا ہر بادشاہ کی حدیں ہیں اور میرے رب کی حدیں حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اگر تم ان میں پڑ گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ میرے حبیب کا فرمان ہے۔ اب قوم اگر زنا کرے تو بتائے عذاب نہیں آئے گا، قوم اگر شراب پیے بتائے عذاب نہیں آئے گا، قوم اگر نماز نہ پڑھے بتائے عذاب نہیں آئے گا۔ وہ فرشتے جو آسمانوں سے چلتے ہیں، اللہ رحمت کی گٹھڑیاں باندھ لی ہے، بتائے کہاں جائے؟ فرمایا اہل ایمان کے گھروں میں چلے جاؤ، جن کے پیشانیوں پر سجدے کے ذرات زمین کے لگے ہو، جو لوگ بیدار ہو، جن کے گھر کھلے ہو، جو اللہ کے تلاوت قرآن سے گھروں کو سیراب کیے ہو، جہاں پر سجدوں کی آہیں ہو، جہاں پر اللہ کے ذکر کی صدائیں ہو، میرے فرشتوں وہاں جا کر یہ گٹھڑیاں کھول دینا۔ میرے اللہ ان اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی گھر ہیں جن کے دروازے بند، جو بستروں میں سوئے ہوئے، کیا رحمت انہیں بھی دے گی؟ فرمان نہیں، انہوں نے ان کے گھر تک رحمت ہم نے بھیجی، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے دروازے انہوں نے کھولے ہی نہیں۔ واپس لے آؤ۔ اب بتائیں کہ رب کی رحمت کے فرشتے رحمت لے کر گٹھڑیوں میں گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں تو وہ دے کے کس کو جائیں گے؟ ہم تو گناہوں میں پڑے ہیں۔ جلد سونا جلد اٹھنا اسلام کا حکم ہے۔ آج مسلمان، آج نوجوان آدھی رات تک تو دنیا کے مشغلوں میں، اپنے کاروباروں میں، کھانے پینے میں، فلم اور ویڈیوز میں، موبائل انٹرنیٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو پھر فجر کی اسے کہاں چنتا، فجر کی اسے کہاں فکر؟ جب فجر میں نہیں ہوگا رحمت کے فرشتے رحمت واپس لے جائیں گے، اور جب مسلمان کو ایک مرتبہ رب کی رحمت نہیں ملتی، نحوست آ کر اس کے پیشانی سے جڑ جاتی ہے، جب نحوست آتی ہے پھر خالق کائنات کے فرشتے اس کی بو سے دور ہٹ جاتے ہیں اور شیطان اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ جب شیطان قریب آتے ہیں تو شیطان نیکیاں نہیں کرنے دیتے، گناہ کرانے لگ جاتے ہیں۔ پھر انسان جب گناہوں میں پھنستا ہے، اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے، تو پھر خالق اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے اب اپنی تانابیں کھینچ دے، اب اپنی جڑوں کو کھینچ دے، اب اپنی جڑوں کو ہلا دے۔ وہ پہاڑ اپنی جڑ ہلاتا ہے، پھر وہاں جہاں درخت ہو، جانور ہو،
پرندے ہو، انسان ہو، عمارات ہو، فیکٹریاں لگی ہو، جو بھی کچھ ہو زمین پر، خالق کائنات پھر کھچوا دیتا ہے، سارا کچھ برہم ہو جاتا ہے۔ آج 42,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے۔ یہ معمولی مہمہ نہیں، یہ معمولی تاثر نہیں، یہ صرف ہمارے گناہوں کی بدولت۔ ہمارے تو اپنے ملک میں سیلاب نے ایک تہائی ملک کو اڑا ڈالا، ایک تہائی ملک کو تباہ کر ڈالا، مسلمانوں کو کیا سے کیا کر ڈالا۔ عزیزان من، جب تک ہم یہ گناہ نہیں چھوڑے، حبیب علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا، فرمایا کہ حبیب علیہ السلام کو ایسی جگہوں سے لے جایا گیا۔ میں دو تین چیزوں پر روشنی ڈالنے لگا۔ حبیب علیہ السلام سفید چمکیلی سی جگہ کے قریب پہنچے، جس جگہ کی زمین چمک رہی تھی، سفید دودھ کی طرح تھی۔ حبیب علیہ السلام کو جبریل نے عرض کی، میرے آقا یہاں تشریف فرما ہو، یہاں پر آپ 2 نفل ادا فرمائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کے یہاں پہنچیں گے، جہاں سے آپ چل کر آئے ہیں یہاں سے آپ ہجرت کریں گے، اور یہ جگہ جہاں ہم پہنچے ہیں اس جگہ پر آپ قدم و رنجائی فرمائیں، 2 نفل ادا فرمائیں، تاکہ یہ جگہ جو بیماریوں سے آلودہ ہے، بیماریوں کی وبا سے گھٹا ٹوپ بنی ہے، میرے آقا آپ یہاں قدم رنجائی فرمائیں گے، قدم رکھیں گے، یہ جگہ بیماریوں سے پاک ہو جائے گی، شفا یاب ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام براق سے تشریف لاتے ہیں۔ حبیب علیہ السلام نے ادھر نظر دوڑائی، مدینہ طیبہ کا مشرق پاک ہو گیا، ادھر نظر دوڑائی، مدینہ طیبہ کا مغرب پاک ہو گیا، ادھر نظر دوڑائی، مدینہ طیبہ کا شمال پاک کر دیا، ادھر نظر دوڑائی، مدینہ طیبہ کا جنوب پاک کر دیا۔ جس حبیب کی نظر نے زمین کو پاک کر ڈالا، امتی تیرے لیے در سے فکر ہے، اس نبی کی نظر کے آئینے کے سامنے آ جا، وہ تیرا ظاہر بھی پاک کر دے گا، تیرا باطن بھی پاک کر دے گا۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا، ایک تو قول یہ آتا ہے کہ جب حبیب علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی، حبیب نے سجدہ شکر ادا فرمائے، زمین پوری پاک کر دی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر حبیب اترے، خالق کائنات نے پوری زمین کو پاک کر دیا، نماز کے قابل بنا دیا، تیمم کے قابل بنا دیا، اچھی چیزیں یہاں سے اگنے کی قابلیت ڈال دی۔ جیسے ہی قدم آئے نبوت وہاں پہنچے، اسی وقت زمین پوری کی پوری پاک کر دی گئی۔ جس حبیب کے قدموں کی برکت ہے، آپ بتائیں معراج پھر کیوں نہ کرائی جاتی؟ جو زمین ناپاک تھی، رب نے معراج کرا کر زمین کو پاک کر ڈالا۔ ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو حکم تھا کوہ طور پر جا کر، طور پہاڑ پر جا کر نماز پڑھے، کوئی کہیں اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ طور پہاڑ پر اس مسجد سینا کے اندر نماز ہونی ہے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی۔ اگر وہاں نماز نہیں پڑھی تو پھر کہیں نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ کرم نہیں میرے آقا کے قدموں کا کہ جس کی برکت سے آج محرم میں بھی جامع مسجد میں سجدے ہوتے ہیں۔ یہ کرم نہیں میرے آقا کا شہر قصور میں سجدے ہوتے ہیں، شہر لاہور میں سجدے ہوتے ہیں، پاکستان میں سجدے ہوتے ہیں، بر صغیر میں سجدے ہوتے ہیں، پورے ایشیا کے اندر سجدے ہوتے ہیں، عالم دنیا کے اندر سجدے ہوتے ہیں۔ اگر قدم ہائے مصطفیٰ نہ لگتا زمین پر، معراج نہ ہوتی، قدم نہ لگتے تو کبھی بھی زمین پاک نہ ہوتی۔ آپ کو پھر سجدہ کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے مکہ طیبہ مسجد الحرام جانا پڑتا۔ آپ میں سے کون جا سکتا؟ پڑوس سے گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتے تو حرم شریف کون جاتا؟ تو ہم تو سال ہر سال نسل در نسل نماز نہ پڑھتے۔ یہ تو کرم ہوا میرے آقا کا کہ آپ کو رب نے معراج کرائی اور زمین کو پاک کر کے ہمارے لیے پوری زمین مسجد گاہ بنا ڈالی، پوری زمین کو مسجد گاہ بنا ڈالا۔ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تھوڑا آگے لے جایا گیا، وہ بھی زمین خوبصورت سفید اور چمکدار تھی۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا آقا یہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا کی جگہ ہے، اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام سے حبیب علیہ السلام نے ملاقات زیارت فرمائی۔ حبیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اس کے بعد بیت اللہ سے گزرے۔ یاد رکھیں آسمانوں میں صرف ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، آسمانوں میں ایک قبلہ ہے، زمین میں 4 قبلے ہیں۔
آسمانوں میں ایک قبلہ ہے فرشتوں کا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور زمین کے اندر 4 قبلے ہیں۔ ایک قبلہ یہودیوں کا ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، ایک قبلہ عیسائیوں کا ہے جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک قبلہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے جو ہم مسلمانوں کے سروں کے جھکنے کی ڈائریکشن ہے، اور ایک قبلہ گنبد خضرا شریف ہے جو ہم مسلمان اور مومنین کے دلوں کے جھکنے کی جگہ ہے۔ یہ قبلہ 4 بنائے رب ذوالجلال نے زمین پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو جو سیر کرائی، اس میں جو میں آپ کو قیمتی بات بتانا چاہ رہا تھا، نصیحت خیز بات بتانا چاہ رہا تھا۔ معراج شریف آپ نے پہلے بھی بہت سنی، لیکن میں جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حبیب علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ ایک سودا ہوا۔ پہلی دفعہ سن رہے ہیں جملہ، سودا ہوا، معاہدہ ہوا، حبیب علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی۔ حبیب علیہ السلام کے رب نے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاہدہ فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ میں عربی عبارت ذکر کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے اپنے یار کو یہاں پر بھی وہ دے دینا تھا، لیکن جو وہاں بلانا تھا اس کے کچھ مقاصد تھے۔ اس میں جہاں رب کی ذات نے کچھ مقاصد پنہا رکھے تھے، وہاں ذات مصطفیٰ کا بھی مقصد تھا وہاں جا کر تیرے طرح اونلی ون آمینار ہر جہت سے ہٹ کر، ہر کسی سے علیحدہ ہو کر، سب مصروفیات کو چھوڑ کر ذات مصطفیٰ ہے یا باری تعالیٰ ہے، صرف دونوں کی باتیں، کسی کو نہیں پتا وہ مقام کہاں ہے، جس کو لامکان کہا جاتا ہے۔ یہ لامکان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر نام ہی نہ دیا جائے تو سمجھ کیسے آئے؟ جو مکان ہی نہیں اسے لامکان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن کچھ تو کہنا پڑے گا کہ وہ مکان ہی نہیں، وہ ایسی جگہ جہاں مکان ہی نہیں، ڈائریکشن ہی نہیں۔ حبیب علیہ السلام نے وہاں کلام فرمایا اپنے رب سے، وہاں گفتگو ہوئی اپنے رب کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا کوہ طور پر رب نے اسے ذکر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا، رب کریم نے اس کو بھی قرآن میں رکھ دیا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا اس کو بھی قرآن میں رکھا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا اسے بھی رب نے قرآن میں رکھا۔ امتیوں کو بتایا کہ میں نے نبیوں سے کلام کیا، اس طریقے سے کلام کیا۔ موسیٰ و عیسیٰ سے کلام ہوا وہ بھی بتا دیا۔ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو کلام ہوا رب کریم نے اس کو پوشیدہ رکھا، بس اتنا فرمایا کہ میں نے اپنے یار کو بلایا اور وہاں تکلم فرمایا، اپنے پاس بلایا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ پھر آگے قرآن کے اقتضاء النص اور اشارت النص یہ بتاتی ہے کہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے وہاں رب نے کلام بھی فرمایا۔ وہ سمیع العلیم کا کلمہ آتا ہے، کیونکہ جب بولے گا نہیں تو کوئی سنے گا کیسے؟ کوئی سنے گا کیسے؟ وہاں سننے والا رب اور بولنے والے ذات مصطفیٰ، وہ بول کیا بولے گئے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے اللہ میرے امت کے جو عیوب ہیں وہ کسی کو ذکر نہ کرنا۔ جو میں نے آج گفتگو کے لیے رکھا ہے وہ یہ ہے جملہ، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، یا ربی لا یطلع عیوب امتی علی احد غیری، میرے علاوہ میرے امتیوں کے گناہوں کو کوئی نہ جانے، میرے امتیوں کے عیوب کو کوئی نہ جانے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ خالق کائنات نے فرمایا، یا احمد اذا کنت انا الرحیم، جب میں رحیم ہوں تو میرا تقاضا ہے کہ میں وہ گناہ تیرے امتیوں کے تجھے بھی نہ بتاؤں۔ کیوں؟ رب چاہتا ہے کہ محبوب میں تیرے امتیوں کے گناہ تجھے بھی نہ بتاؤں، تجھ سے بھی پردے میں رکھوں۔ میرے اللہ کیوں؟ میرے محبوب اس لیے کہ جب امتیوں کے گناہ تو دیکھے گا تیرا دل اقدس پھر غمگین ہوگا۔ تیرا رب نہیں چاہتا کہ تیرے دل پر غم آئے۔ پھر مصطفیٰ نے عرض کی، یا رب العالمین یہ امت میری ہے، مجھے ان کے احوال سے خبر عطا فرما۔ خالق کائنات نے یار کے کہنے پر امت کے تمام تر حالات حبیب کو بتا دیے، ذکر کر دیے۔ جب ذکر کر دیا تو حبیب نے سوال کر ڈالا، میرے اللہ
اب میں نے جو دیکھا اپنی امت کے حالات، نیکیاں تو کم کرتے ہیں نا، حبیب کو پتا تھا، جانتے ہیں، گناہ میں پناہ کرتے ہیں. حبیب علیہ السلام کے حالات وہاں عرض کر ڈالی، میرے اللہ یہ کلام ہے وہاں کا، یہ راز ہے وہاں کا، یہ باتیں ہیں وہاں کی. حبیب جس لیے جانا چاہتے تھے وہ یہ راز تھا، میرے اللہ میں تجھ سے تنہائی میں وہاں بات کروں، یہاں پر بات نہ کروں. یہاں پر میرے ساتھ فرشتے، یہاں پر میرے ساتھ ابو بکر عمر، یہاں پر میرے ساتھ لوگ، یہاں پر مکہ اور مدینہ کے جواب رہنے والے لوگ. میرے اللہ میں تنہائی میں تجھ سے معاہدہ کروں گا. میرے محبوب آیا پھر معاہدہ ہونے لگا ہے. یار نے یار سے معاہدہ کیا. اللہ چاہتا ہے محبوب پریشان نہ ہو، محبوب چاہتے ہیں میرے امتی پریشان نہ ہو. رب چاہتا ہے میرے یار کے دل پر غم نہ آئے، اور مصطفیٰ چاہتے ہیں میرے امتیوں کو جہنم کا کوئی انگارہ نہ لگ جائے، کوئی غم نہ لگ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے. اب وہاں پر معاہدہ ہوا. رب کریم نے فرمایا میرے یار جب تو اتنا شفیق ہے اپنے امتیوں کے لیے تو میں اس کے گناہ، ان امتیوں کے گناہ تجھ سے بھی چھپا دیتا ہوں. آج کی میرے اللہ یہ میری امت ہے، مجھے دکھا دے ان کے حالات، مجھے لازمی دکھا دے. خالق کائنات نے جب راز کھولے نا، حبیب علیہ السلام کے سامنے راز کھولے. کاش کہ ہم اس وقت ہوتے تو پتا ہوتا کہ حبیب علیہ السلام نے ہمارے حال دیکھے. کاش کہ ہمیں پتا چل جائے نا. حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا ایک ہنڈیا میں گوشت چڑھا ہوا ہے، پک رہا ہے، اس میں سے بھاپ نکل رہے ہیں، اس کی خوشبو پھیل رہی ہے، اس سے پورا وہ جگہ معطر ہوئی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے جو اس اچھے پاکیزہ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گندے بدبودار گوشت کو کھا رہا ہے. میں نے کہا جبریل یہ کون؟ اس نے عرض کی میرے آقا یہ وہ شخص ہے جو پاک اور حلال کمائی چھوڑ کر سود اور حرام اور دوسروں کا حق کھاتا ہے. حبیب کی ذات نے سارے حالات دیکھے، سارے حالات دیکھ دیکھ کر پھر عرض کی میرے اللہ میرے امت کے حال کسی کو نہ دکھانا. کتنا درد ہے وہاں پہ دولہا جب دلہن لینے جائے نا اس سے کہا جائے جناب چلو مسجد میں نماز پڑھ دے، اسے نماز بھاری لگی ہے، نہیں دلہن کے پاس جانا، دلہن کے پاس جانا. اور جب مصطفیٰ کے ساتھ اپنے رب سے ملنے گئے کتنی طلب اور تمنا ہوگی، لیکن اس تمنا اور طلب کے بیچ میں ذکر کس کا؟ امت کا. حبیب کا رب تو حبیبی فرما رہا ہے. اب حبیب کو بھی یا ربی کہنا چاہیے، لیکن مصطفیٰ یا امتی کہتا ہے. کتنا شفیق تیرا میرا مصطفیٰ ہے. آج کی میرے اللہ میرے امت کے گناہ کسی کو نہ دکھانا، میرے محبوب کس کو نہ دکھاؤں، کس کو نہ دکھاؤں، تیرے امتیوں کو نہ دکھاؤں، پہلی امتیوں کو نہ دکھاؤں، نبیوں کو نہ دکھاؤں، فرشتوں کو نہ دکھاؤں. اب حبیب نے کیا عرض کی میرے اللہ کسی کو بھی نہ دکھانا، فرشتے ہو یا انسان ہو، انسانوں میں انبیاء ہو یا اولیاء ہو، میرے امت کے لوگوں کے گناہ کسی کو، عیوب کسی کو اللہ یطلع احد غیری، میرے اللہ میرے سوا کوئی نہ جانے میرے امتیوں کے کیا کارنامے ہیں. خالق نے فرمایا میرے محبوب پھر تو میں چاہتا ہوں تجھے بھی نہ دکھاؤں. آج کی میرے اللہ نہیں میں چاہتا ہوں مجھے دکھائے جائے تاکہ میرا غم بڑھے، میں امتیوں کے لیے آنسو بھی بہاؤں، ہاتھ بھی پھیلاؤں، تیری بارگاہ میں سر کو جھکاؤں، تجھے رو رو کر مناؤں اور پھر فریاد کروں میرے اللہ میرے امت کی بخشش فرما دے. میرا یہ ترنم والا ترانہ تیری عدالت میں پہنچے، تیرا قلب میں اف چلے، میرے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائے، ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے. خالق کائنات نے فرمایا تو پھر سن میرے محبوب اذا قلت انا الغفور، جب میں غفور ہوں وانت الشفیع المذنبین اور تو گناہگاروں کا سفارشی ہے تو پھر سن فأین المذنبون بیننا، میرے محبوب سن جب تو شفیع المذنبین ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، تو معاف کروانے والا ہے. تو سن تجھے وہ تحفہ دے رہا ہوں جو تیرے دل کے اندر ہے، وہ تحفہ دے رہا ہوں جو تیرے دل میں تمنا ہے. تو یہ ہے میرے محبوب جب گناہ کی سفارش تو کرے اور میں اسے قبول کروں تو اب بتا میرے اور تیرے درمیان میں
تیرے امتیوں کا کوئی گناہ رہ سکتا ہے؟ جب تو سفارش کر رہا ہے میں قبول کرنے والا ہوں تو سن لے، نہ تیرے امتیوں کا کوئی گناہ ظاہر ہوگا، ارے ظاہر تو تب ہوگا جب وہ باقی ہوگا۔ رب نے اعلان کر دیا جب میدان حشر ہوگا، تیرا جلوہ ہوگا، تیرے جلوے کی برکت سے سارے امتیوں کو گناہ معاف کر دوں گا، سب کو جنتی بنا دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا